أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا عربی لینگویج کورس کا 9واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم ادوات البیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ ادوات یہ ادات کی جمع ہے اور ادوات اس کا معنی الاشیاء یعنی اشیاء البیت، ادوات البیت نفس الشیء یعنی ایک ہی معنی ہے۔ ادوات کا معنی اشیاء ہے اور ادات اس کا واحد ہے اور ادات ان کا معنی شیئن ہوگا۔ تو پچھلے لیکچروں میں ہم نے کچھ پھلوں کے نام، سبزیوں کے نام، پیشوں کے نام سیکھے اور بھی کافی ساری چیزیں سیکھی۔ اس لیکچر کے اندر ہم گھر کی اشیاء کے بارے میں سیکھیں گے جو عمومی طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اشیاء کے نام پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سریرن۔ سریرن یہ چارپائی کو بھی بولتے ہیں اور بیڈ کو بھی بولتے ہیں۔ کرسیٌ یہ کرسی کو بولتے ہیں۔ اریکۃٌ اور کنبۃٌ یہ صوفے کو بولتے ہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں۔ اریکۃ اور کنبۃ۔ سجادۃ یہ قالین کو بولتے ہیں اور ستارۃ یہ پردے کو بولتے ہیں۔ مصباح کہربائی یہ بلب کو بھی آپ بول سکتے ہیں اور انرجی سیور جو ہے اس کو بھی بول سکتے ہیں۔ مصباح کہربائی۔ آگے سلم یہ سیڑھی کو بولتے ہیں۔ نافذۃ اور شباک یہ کھڑکی کو بولتے ہیں۔ حوض المغسلۃ یہ واش بیسن جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ اور صالۃ ایسے ہی قاعۃ، صالۃ اور قاعۃ یہ حال کو بولتے ہیں۔ سلۃ یہ ٹوکری کو بولتے ہیں۔ مندیل ورقی یہ ٹیشو پیپر کو بولتے ہیں۔ مندیل ورقی۔ ملعقۃ چمچ کو بولتے ہیں اور صحن یہ پلیٹ کو بولتے ہیں۔ کافی ساری پلیٹیں کہنی ہو تو صحون اس کی جمع آتی ہے۔ صحن کی جمع صحون۔ اس کے بعد مرحاض اور دورات المیاہ یہ واش روم کو بولتے ہوتے ہیں۔ مرحاض بھی بولتے ہیں واش روم کو اور دوسرا نام اس کا دورات المیاہ ہے۔ حمام غسل خانہ۔ ثلاجۃ فریج کو بولتے ہیں۔ خزانۃ ملابس یا خزانۃ الملابس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کپڑوں کی الماری۔ خزانۃ یہ مطلقاً الماری کو بولتے ہوتے ہیں۔ اب جس چیز کی الماری ہے آپ اس کے بعد اس چیز کا نام لے دیں گے۔ درجن کہربائی۔ درجن جو ہے اس کا ایک معنی تو دراز ہوتا ہے، ڈرا،
جیسے ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف دراز بنے ہوتے ہیں، ہم اس کو کھینچ کر اس کے اندر کچھ چیزیں رکھتے ہیں۔ اور درجن کا ایک معنی سیڑھی کا زینہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں درجن کہربائیون یہ ہے الیکٹریکل سیڑھی، درجن متحرکن بھی اس کو بولتے ہوتے ہیں۔ درجن کہربائیون یعنی عام طور پہ مالوں پہ لگی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ خود بخود یعنی الیکٹریکل ہوتی ہے اور یہ حرکت کرتی رہتی ہے اور بندہ اوپر چلا جاتا ہے۔ مصعد کہربائی، مصعد کہربائی کا مطلب ہوتا ہے لفٹ۔ سفرۃ الطعام دسترخوان۔ مقلاتن فرائی پین کو بھی بولتے ہیں مقلاتن، اور کڑاہی کو بھی بولتے ہیں جس میں پکوڑے وغیرہ یا چپس وغیرہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس کو مقلاتن بولتے ہیں۔ طبقن یہ ٹرے کو بولتے ہیں، ڈش کو بولتے ہیں طبقن، اور اس کی جمع اطباق آتی ہے۔ ایک تو یہ ٹرے کو بولتے ہیں، اور دوسرا جو کھانے کی ڈشز ہوتی ہیں ان کو بھی طبق سے تعبیر کیا جاتا ہے، کھانے کی ڈش کو بھی طبق بولتے ہیں۔ ایسے ہی اطباق مختلف ڈشز، ٹھیک ہے، اطباق الطعام کھانے کی مختلف ڈشز، تو یہ ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ مکیفن یہ اے سی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مکیفن اے سی۔ خلاطن جوسر مشین۔ کأسن کأسن کا معنی ہوتا ہے گلاس، اور اگر ہم نے شیشے کا گلاس کہنا ہے تو آگے زجاجن صفت کے طور پہ لائیں گے، کأسن زجاجیجن شیشے کا گلاس، کأسن زجاجیجن یا نسبت کے لیے آ رہی ہے یہاں۔ مکواتن استری کو بولتے ہیں، اور سمبون ٹوٹی کو بولتے ہوتے ہیں۔ وسادتن یہ تکیے کو بولتے ہیں، مخدتن بھی بولتے ہیں، مخدتن تکیہ، وسادتن اور مخدتن۔ آگے چلتے ہیں، شاور جو ہوتا ہے اس کو دشن بولتے ہیں، دشن شاور، جب ہم نہاتے ہیں تو وہاں شاور ہوتا ہے تو اس کے لیے دشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ فوطاتن یہ ٹاول کو بولتے ہیں، تولیے کو بولتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے من شفتن کا لفظ بھی پڑھا تھا، من شفتن یہ بھی تولیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مکنستن کہربائیتن، مکنستن یہ جھاڑو کو بولتے ہوتے ہیں، جھاڑو اکیلا، اور اگر ہم کہربائیتن کی صفت لگائیں گے تو کہربائیون، کہربا یہ بولتے ہوتے ہیں بجلی کو، ٹھیک ہے، تو کہربائیتن یہ الیکٹریکل جھاڑو ہو جائے گا پھر، یعنی بجلی والا جھاڑو۔ غسالتن واشنگ مشین کو بولتے ہیں، غسالتن واشنگ مشین۔ اس کے بعد ہے بطانیتن، بطانیتن یہ کمبل کو بولتے ہیں۔ دورق جگ کو بولتے ہوتے ہیں، دورقن جگ۔ اس کے بعد ہے زہریتن، یہ گلدستہ ہوتا ہے، زہریتن گلدستے کو بولتے ہیں جس میں پھول وغیرہ رکھ کے تو ہم ٹیبل پر رکھتے ہیں، اس کو زہریتن بولتے ہیں۔ گیزر کو سخانن بولتے ہیں، سخان المائی گیزر ہو جائے گا یہ۔
اور سخان جو ہے یہ ہیٹر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہیٹر کے لیے ہم سخان کا لفظ استعمال کریں گے، اور گیزر کے لیے بھی سخان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اضافت کر دیں گے سخان الماء. اکیلا سخان کہیں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا تھا فرشات. فرشاتن یہ برش کو بولتے ہیں. فرشات الاسنان دانتوں والا برش ہو جائے گا یہ. اور معجون الاسنان یہ دانتوں میں جو برش کے ساتھ ہم پیسٹ لگاتے ہیں تو کولڈ وہ ہوتی ہے سینسوڈین وغیرہ، تو اس کو معجون الاسنان بولیں گے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ گھر کی چیزوں کے متعلق تھا. ایسے ہی ٹیبل جو ہے یہ طاولتن جو ہے یہ ٹیبل کو بولتے ہوتے ہیں. میز جو ہے یا تپائی وغیرہ جو ہے اس کو منضدتن بولتے ہیں. منضدتن. تو اس انداز میں آپ اب اس کی پریکٹس آپ نے اچھے انداز میں کرنی ہے. یہ ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں ٹیبل. تو یہ والا ہمارا جو ہے وہ سبق ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں دہرانا ہے، اور گھر کی چیزوں کے جو نام ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ ہاذا لگا لیں جو مذکر ہیں، جو مؤنث ہیں ان کے ساتھ ہاذہ لگا لیں. اگر دور پڑی چیز ہے تو اس کے لیے ذالک لگا لیں مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تلک لگا لیں. تو اس انداز میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں ما ہاذا، ما ہاذہ، ما ذالک، ما تلک. یا اس کے یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہر ایک کا جو ہے وہ نام لے دیں. جو جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ پہلے یہاں سے نام جو ہے وہ اچھے انداز میں یاد کر لیں. بعد میں کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کا نام لیتے جائیں، یا خود جا کر اس کا نام لیں کہ یہ اس چیز کو عربی میں یہ کہتے ہیں، اس چیز کو عربی میں یہ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ اس کو یاد کر سکیں گے اس انداز میں. طبخن یہ کچن کو بولتے ہیں، سوری مطبخ. مطبخ یہ یہ کچن کو بولتے ہیں مطبخ کچن. یا باسکٹ کو بولتے ہیں جس میں کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ والا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حاویۃ القمامۃ باسکٹ. ایسے ہی ممساحۃن، ممساحۃن یہ وائپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ممساحۃن وائپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاویۃ القمامتی باسکٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری آج کی ووکیبلری ہے، اور گھر کی چیزوں کے نام ہیں، ان کو اپنے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے. جزاکم اللہ خیرہ.